الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ وار پروگرام درس دین لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ علیہ کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں شرعی احکامات اس کے متعلق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا موضوع ہمارا چل رہا ہے اور اس میں گزشتہ ہفتے ہم نے نماز کے اوقات یعنی جو وقت ہوتا ہے نماز کا اس ضمن میں گفتگو کی تھی۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نیت سے متعلق ضروری احکامات پیش کیے جائیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ نیت نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری بندگی اور یاد کی نیت سے نماز قائم کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یعنی نماز کی نیت اللہ کی یاد یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں۔ نماز میں نیت سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بھی اچھا ہے۔ نماز کی نیت سے مراد یہی ہے کہ دل کا ارادہ ہو، اور مزید کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہیں کہ یہ ذہن میں ہو، یہ دل میں ہو کہ کس وقت کی نماز ہے۔ اس کے بعد مزید یہ ہو کہ فرض ادا کر رہا ہوں اس وقت کی یا سنت ادا کر رہا ہوں، تو فرض اور سنت یا نفل یہ چیز بھی ذہن میں ہو کہ کیا ادا کر رہا ہوں۔ اور نمبر 3 کتنی رکعت، مثلاً 2 یا 4 رکعت، جتنی بھی رکعت ہیں ان کی تعداد ذہن میں ہو۔ ادا کر رہا ہوں یا قضا کر رہا ہوں یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ تنہا ادا کر رہا ہے یا امام کے پیچھے، تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں اگر امام کے پیچھے ہے تو اقتداء کی نیت کریں۔ تو یہ 5 یا یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب ہم کوئی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ 5 چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت پوری ہو گئی، اب نماز کی ادائیگی کر لینی چاہیے، یعنی فوراً اس سے متصل نماز تکبیر کہیے اور نماز شروع کیجیے۔ زبان سے نیت کرنا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہوتا ہے۔ اگر بھول گئے تو دل کی وہی نیت جو دل میں ارادہ تھا وہ کافی ہوتی ہے۔ زبان سے نہ کہنے کے سبب کوئی ایسا نہیں ہے کہ نماز پہ اثر پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا کہ وضو کر کے نماز کے لیے آ رہے تھے اور آتے آتے صف میں پہنچ کر تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی، نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں نماز ہو گئی، بشرط یہ کہ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے تھے اس کے وقت آپ کے دل میں ہو کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں، کس وقت کی ادا کر رہا ہوں، کتنی کر رہا ہوں امام کے پیچھے۔ تو یہ تمام باتیں اب ذہن میں ہوتی ہیں، اور کتنی رکعات ہیں، جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو خود بخود آپ کی نماز ہو گئی۔ وہ تکبیر تحریمہ گویا کہ آپ اتنا چل کر آئے اور وہاں کھڑے ہوئے تو اسی نیت کے ساتھ سے آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد کسی اور جگہ جانب متوجہ ہو گئے، اب جب نماز کی طرف نماز کرنا شروع کی تو اس وقت نیت کا دوبارہ دل میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے، تو جبھی نماز شروع ہو سکے گی۔ امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، منہ سے اثر نکل گیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں جو آپ کے دل کا ارادہ ہے اسی کا اعتبار ہے۔ زبان سے غلط کہہ لینے کی وجہ سے نماز پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینا بس ایک اضافی ہے، ایک مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل جو دل میں ارادہ تھا اسی کا اعتبار ہے، اور دل میں ظہر کا ارادہ تھا لہذا ظہر کی نماز ہوئی، اثر منہ سے غلط نکل گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام اگر فرض کی نماز میں ہو تو کیا مقتدی پیچھے نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے؟ یا امام نفل کی جماعت کرا رہا ہو تو کیا پیچھے مقتدی
فرض کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر امام کوئی نفلی نماز، کوئی فرض نماز پڑھا رہا ہے اور یہ آنے والا بالفرض کوئی فرض نماز پڑھ چکا ہے وہ والی، اب نفل کی نیت سے شامل ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں عصر اور فجر کے علاوہ اگر نفل کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر عصر اور فجر میں اس طرح کیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ان اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام کی نفلی نماز اگر تھی اور پیچھے یہ فرض کی نیت سے شامل ہوا تو کیا حکم ہے؟ تو ہمارے فقہ حنفی میں حکم یہ ہے کہ اگر امام نفل کی نماز پڑھا رہا تھا اور یہ مقتدی آیا اور اس نے فرض کی بالفرض ظہر کے نوافل جماعت سے پڑھا رہا تھا، یا ظہر کے وقت میں کوئی نفل نماز پڑھا رہا تھا اور یہ فرض کی نیت سے شامل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں دنیاوی خیالات آنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز میں دنیاوی خیالات نہیں لانے چاہیے۔ خود بخود آنے والے خیالات گناہ نہیں ہیں، اور نماز کے بعد قبلہ رخ 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو یہ بے ادبی بھی معاف ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، یہاں تک تو کچھ احکامات تھے۔ پھر عمومی طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں لذت کیسے حاصل کی جائے؟ خشوع اور خضوع، لذت، سرور اور دل کا لگنا نماز کے اندر، یہ سب چیزیں کس طرح حاصل ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ نماز میں لذت خشوع اور خضوع سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ نعمت چند اصولوں پر کاربند رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ اصول کیا ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نمبر 1، فرائض، ارکان، سنتیں اور آداب، یعنی جو بھی نماز کے فرائض، ارکان، سنتیں، آداب وغیرہ ہیں، ان کو ادا کرتے وقت ان کی ادائیگی پر دھیان لگائیں، اور ساتھ میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر دھیان لگائیں۔ سب سے پہلا اصول کہ جو ارکان ادا کر رہے ہیں ان ارکان پر، اور جو کچھ زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے ترجمے پر دھیان لگائیں۔ نمبر 2، بندگی کرتے ہوئے پرسکون انداز اپنانے سے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، اس سے نظریں جھکی رہتی ہیں اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ نمبر 3، یہ بات واضح ہو کہ آپ نمازوں کے وقت پر ادائیگی کرتے ہوئے اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع کی وجہ سے اور تعظیم الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں داخل ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خشوع اور خضوع کے لیے موجود سچی تڑپ کو دیکھ کر حقیقی خشوع اور خضوع عطا فرما دے، آپ کی محنت اور کوشش کے صلے میں عبادات کی لذت عطا فرما دے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد شکر ادا کریں کہ نماز ادا کرنے کی توفیق ملی، اور اگلی نماز ملنے کی دعا کریں کہ اللہ اگلی نماز کی بھی ادائیگی کی توفیق ملے۔ اپنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سمجھیں، اور یقین کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی سن رہا ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ایک فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس کو حاضری کے طور پر خیال کیا جائے۔ نمبر 7، ہماری ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جس مایوسی کے دلدل میں شیطان نے آپ کو گرا رکھا ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مندرجہ بالا ذکر شدہ رحمت الہی سے پر امید رہیں، نیک لوگوں کے طریقے پر چلیں اور زندگی کو عملی بنائیں۔ خیالات وساوس پر مت چلیں، نماز کی ادائیگی کریں، نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، دوران نماز قرات اور خشوع اور خضوع کا اہتمام کریں، نماز کے بعد والے اذکار کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یہ مسنون دعا پڑھنا مت بھولیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں تیری عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھے انداز سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔